سے لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ دی اینڈ جو ہے اس مطلب جس منصب کے اوپر وہ رہے ہیں کبھی بھی آرمی نہیں چاہے گی کہ ان کو مطلب کوئی سزا سنائی جائے یا کچھ مطلب اس سٹیج تک لے کے جایا جائے. وہ دی اینڈ جو ہے وہ بری عظمہ ہو جائیں گے. آرمی نے اگر سزا نہ سنانی ہوتی تو ان کو اریسٹ بھی نہ کیا جاتا اور ڈی جی ایس پی آر پھر سٹیٹمنٹ بھی جاری نہ کرتے. ڈی جی ایس پی آر نے افیشل سٹیٹمنٹ دیا کہ دی آرمی اتھارٹیز نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کا کورٹ مارشل کیا جائے گا مس کنڈکٹ کے اوپر کہ ڈیورنگ سروس انہوں نے یہ کیا اور ریٹائرمنٹ کے بعد یہ کر رہے تھے. کیونکہ آرمی یہ قانون بن چکا ہے کہ آدمی ایک ریٹائر بھی اگر ہو جائے تو 5 سال تک اگر سینسٹیو اپائنٹمنٹ کے اوپر ہے تو کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے سکتا. تو یہ تو ابھی ان کو تو 2 سال بھی نہیں ہوئے تھے. تو یہ ہر قسم کی ایکٹیویٹیز میں ملوث تھے اور ایز پر دی میڈیا رپورٹس ان کو جی ایچ کیو طلب کیا گیا. جی ایچ کیو میں ایک اپائنٹمنٹ ہوتی ہے ایڈجوٹنٹ جنرل پاکستان آرمی, وہ فوج کے ڈسپلن کے ذمہ دار ہوتے ہیں. ان نے ان کو بلایا اور بلا کر سمجھایا کہ فیض حمید صاحب یہ آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں, غور کیجئے, یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یو آر اسٹل انڈر دی آرمی ایکٹ. آپ کو کس نے بتا دیا ہے؟ وہ پہلے قانون تھا کہ 6 مہینے کے بعد آرمی کین ناٹ کنڈکٹ اے ٹرائل آف اے ریٹائرڈ پرسن ہو از اے سیولین. لیکن اب یہ قانون ایکسٹینڈ ہو چکا ہے. اب یہ نیا قانون بن چکا ہے کہ آپ پالیٹکس میں تو 2 سال پہلے بھی تھا کہ آپ حصہ نہیں لیں گے, آپ سینسٹیو اپائنٹمنٹ کے لیے 5 سال کر دیا گیا. اور اگر آپ نے سیکشن جو 40 ہے آرمی ایکٹ کا کہ اگر سروس کے دوران آپ نے ایمبیزلمنٹ کی اور فراڈ کی ہے یا کسی کو ابڈکٹ کیا اور اغوا کیا ہے تو یہ بھی ٹائم بار نہیں ہوتا. انہیں بتایا گیا کہ آپ کے خلاف جو چارجز ہیں وہ ٹائم بار نہیں ہوئے. آپ یہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ یو آر ریٹائرڈ, اسٹل یو آر ان دی مس چیف آف دی آرمی ایکٹ. آپ ابھی بھی آرمی ایکٹ کے پرویو کے اندر آتے ہیں. ان کو اس لیے بلایا گیا, ورنہ اگر آرمی ایکٹ میں نہیں آتے تو یہ جاتے بھی نہیں, کہتے جی میں نہیں آتا مسئولین. یہ گئے, ان کو پتا تھا ہم اسٹل انڈر دی آرمی ایکٹ, اور یہ قانون اسی پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے اور جناب عارف علوی صاحب نے اس پہ سائن کیے ہوئے. ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس پارلیمنٹ میں موجود تھے. ہمارے ممبرز کا طریقہ واردات ہوتا ہے, کچھ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں اور کچھ لوگ حیرادر ہو جاتے ہیں, وہ بل پاس ہو جاتا ہے. صدر صاحب نے سائن کیے ہوئے اس بل پر, صاحب نے وہ قانون ہے. اسی قانون کا پتہ ہے فیض حمید صاحب کو. اگر مجھے اگر بلائے جی ایچ کیو تو میں جانے سے انکار کر سکتا ہوں کہ I'm not subject to آرمی ایکٹ. جناب میں تو ریٹائر ہوئے بھی مجھے 15 سال ہو چکے, لیکن وہ تو انہیں پتا تھا کہ میں ابھی بھی آرمی ایکٹ کے انڈر ہوں. وہ گئے باقاعدہ, انہیں بتایا گیا کہ یو آر اسٹل انڈر دی آرمی ایکٹ. آپ کو بھی 5 سال نہیں, آپ کس طرح پالیٹکس میں حصہ لے رہے ہیں, یہ کیا ایکٹیویٹیز آپ کی. انہیں ساری ایویڈنس ان کے سامنے رکھی. انہوں نے وعدہ کیا کہ میں I'll take care of, میں آئندہ ایسی حرکتیں نہیں کروں گا. لیکن پھر وہ ان کے ذہن میں یہی بات تھی جو آپ نے بتایا کہ لوگوں کا خیال ہے, ان کو گمان تھا کہ میرے پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا, میں ڈی جی ایس آئی ہوں, میرے پاس ہر ایک کی فائل میں نے بنائی ہوئی ہے. یہ امپریشن ہوتا ہے نا, میں کسی کی فائل آؤٹ کر. لیکن یہ انہیں نہیں پتا تھا کہ جب آرمی میں ایک ڈیسیژن لے لیا جاتا ہے تو پھر اس ڈیسیژن کو اناؤنس بھی کر دیا جاتا ہے, پھر اس پر عمل درآمد ہوتا ہے. ڈی جی ایس پی آر نے جب اعلان کر دیا کہ ان کے خلاف کارروائی کرنے کا آرمی نے فیصلہ کر لیا اور ان کو اسی کے تحت ہیرسٹ کر لیا گیا اور ان کے خلاف ایویڈنس کے مطابق جو سمری آف ایویڈنس کا پروسیس ہے اس کے بعد تو ان کا ٹرائل شروع ہو جائے گا. اور ان کے باقاعدہ انکوائری کی گئی اور اس کی انکوائری کی بھی فائنڈنگ لوگوں کو بتائی گئی ہے. ڈی جی ایس پی آر صاحب نے باقاعدہ رپورٹ بتائی کہ یہ ہم کر رہے ہیں. تو میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس سٹیج پہ کو پیچھے ہٹے, یہ اپنے لاجیکل اینڈ پہ پہنچ. اگر کسی کے ذہن میں یہ ابھی بھی خیال ہے نا کہ وہ جی ایسے ہی ہے بس وہ چھوڑ دیں گے, تو اتنا بڑا ڈیسیژن بھی نہ آتا, اتنا بڑا اعلان بھی نہ کیا جاتا, اتنی بڑی انویسٹیگیشن بھی نہ ہوتی, اتنے لوگ بھی حراست میں نہ لیے جاتے. لیکن یہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اینڈ پہ پہنچے گا اللہ نے چاہا تو. یہ قانون کی حکمرانی کی طرف پہلا, اور اس پر بھی بہت سے لوگوں کو تکلیف ہے جو بینیفیشری تھے نا فیض حمید کے. اس نے تو بے شمار لوگوں کو اننیسیسری بینیفٹ پہنچائے ہوئے تھے, بے شمار سکنڈل ان کے آ چکے ہیں.